فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے آج ہمارا 14واں سپارہ ہے۔ اس میں کل 22 رکوع ہیں اور انشاءاللہ ان کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا یہاں اس پارے کی سورہ حجر سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتے۔ آگے ربما یود الذین کفروا سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بتایا کہ قیامت والے دن کافر لوگ تمنا کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور یہ سب مسلمان جنت میں چلے گئے تو ہم بھی اپنی سزا بھگت کر کاش جنت میں جانے کے قابل ہو جاتے، لیکن اس دن ایسی خواہش کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بہت سے نبیوں کے ساتھ استہزاء ہوا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو مجنوں کہا گیا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ پھر یہ بتایا انا نحن نزلنا الذکر کہ قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ گویا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ آگے رکوع نمبر 2 ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ آسمان میں ہم نے بروج قائم کیے۔ اب اس سے مراد یا تو مختلف سیارے اور ستارے ہیں یا پھر مختلف طبقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ شیطان مردود سے ہم نے اس کو محفوظ کیا۔ جب بھی وہ کوئی پہلے آسمانوں پر شیاطین جنات جاتے تھے تو فرشتے پھر ان کو ستارے مارتے تھے، جس کو شہاب ثاقب کہا گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہی ماریں گے تو ٹوٹیں گے، اس کے علاوہ بھی کسی طبعی طور پر بھی ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ پھر اس رکوع میں یہ بتایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خزانے ہیں اور اللہ اپنی حکمت کے تحت اس کو مخصوص مقدار کے تحت اتارتے ہیں۔ کہیں بارش برسے گی، کہیں نہیں برسے گی، کہیں زیادہ ہوگی، کہیں تھوڑی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بعض علاقوں میں بہت سے پھل ہوتے ہیں، بعضوں میں نہیں ہوتے، کہیں پر کھیتی ہی نہیں ہے، کہیں پر بہت کھیتیاں ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آگے رکوع نمبر 3 ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ۔ انسان اور جنات کی پیدائش کا ذکر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو گارے کی شکل میں تھی، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ تو گویا یہ 2 الگ الگ مخلوقیں ہیں۔ پھر یہ کہا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے کیا، شیطان نے نہیں کیا، وہ مردود ہوا اور اللہ سے کہنے لگا میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے خالص بندے ہوں گے، خاص، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اور یہی وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو انبیاء، صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے کہلاتے ہیں، جن پر شیطان کا تسلط نبیوں پر تو بالکل نہیں ہوتا، باقیوں پر بہت کم ہے۔ پھر اس رکوع کے آخر میں یہ فرمایا کہ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، یا تو یہ 7 طبقے ہیں یا پھر الگ الگ دروازے ہیں جس میں الگ الگ گناہ گاروں کو داخل کیا جائے گا۔ آگے رکوع نمبر 4 ہے ان المتقین سے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے انعامات کا ذکر کیا کہ وہ سلامتی سے جنت میں جائیں گے، ان کے دلوں سے نفرت کو اللہ نکال دیں گے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر اس رکوع میں یہ بھی کہا کہ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، میں بڑا ہی بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ تو یہ اللہ کی خوشخبری ہے جو ہمیں بھی سن کر اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ پھر اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا کہ کچھ فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر جا رہے تھے تو وہ مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان کو اس موقع پر بیٹے کی خوشخبری بھی سنائی۔ آگے رکوع نمبر 5 میں قوم لوط کے اوپر عذاب کا ذکر ہے کہ وہ ایک برے عمل کا شکار ہو گئے تھے کہ مردوں سے وہ عمل کرنے لگے جو مرد اپنی بیویوں سے کرتے تھے، تو ان کو نبی نے منع کیا، لوط علیہ السلام نے یہ نہیں مانے، حتیٰ کہ جب وہ فرشتے آئے وہ بھی ایک خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو یہ لوگ ان کے پیچھے پڑے، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر کر اپنی خواہشوں کو حلال طریقے سے پورا کرو، یہ والا کام نہیں کرو۔ وہ نہیں مانے تو اللہ فرما رہے کہ پھر ہم نے چیخ بھیجی، ان کو ہلاک کیا اور زمین کو الٹ دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔
آگے رکوع نمبر 6 ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تو یہ اصحاب الحجر ہی کے نام سے اس سورت کا نام ہجر رکھا گیا۔ اصل میں یہ قوم سمود کی بستیاں تھیں جو ان علاقوں میں رہنے والی تھیں، تو انہوں نے اللہ فرما رہے كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کر یہ اپنے گھر بناتے تھے۔ اللہ کا حکم توڑا، اللہ پاک نے ان کے اوپر بھی چیخ کو مسلط کیا جس سے یہ ہلاک ہوئے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، حضور کو فرمایا ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ انعام کے طور پر دی۔ یہ تو پورا قرآن ہے اور بہت بڑا قرآن اس کو فرمایا، اس لیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ پھر اسی رکوع میں حضور علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ موت تک اپنے اللہ کی عبادت میں لگے رہیے اور اس کی تسبیح کے اندر مشغول رہیے۔ کیا مطلب کہ یہ اللہ کی بندگی 2-4 دن کا کام نہیں بلکہ یہ تو موت تک لگنے کا کام ہے۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 7 ہے اور سورہ نحل کی ابتدا ہو رہی ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں اس کا ذکر ہے اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ یہ بھی مکی صورت ہے، حضور علیہ السلام پر ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک قول تھا، وہ کہتے تھے قیامت کو جلدی لایا جائے، تو اللہ پاک فرما رہے بس جلدی مت مچاؤ، جب اللہ کا حکم آئے گا وہ تو آئے گا ہی۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ بڑائی کی آیتیں بتائیں کہ میں نے زمین و آسمان کو بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور یہ بھی فرمایا ہم نے جانور بنائے، تم ان پر سواریاں بھی کرتے ہو، اپنا بوجھ بھی لاد لاد کر ان کے اوپر لاتے ہو، اور ان کو بطور زینت کے بھی تم رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ تو یہ سب انعامات کو اللہ نے گنوایا۔ آگے رکوع نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو کھولا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے اللہ نے کھیتیاں اگائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ رات اور دن کو اللہ نے مسخر کیا، سورج چاند کو انسان کے تابع بنا دیا، ستاروں کو انسان کے کام پر لگا دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے سمندر کو بھی تمہارے کام میں لگایا، تم اس سے تازہ گوشت مچھلیاں نکالتے ہو، پھر اسی میں سے تمہارے لیے جو ہے وہ زیورات کی چیزیں بھی نکلتی ہیں، اور یہ پورا رکوع تقریباً اللہ کی قدرت ہی کو بیان کرنے والا ہے۔ آگے رکوع نمبر 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک رب ہی ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی جو اللہ نے اتارا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے یہ لوگ اپنے اوپر وہی گناہ کا بوجھ ڈال رہے ہیں جو پہلے لوگوں نے ڈالا تھا۔ مطلب یہ کہ پہلے لوگ بھی یہ کہتے آئے، انہوں نے بھی وہ کہا، تو فرق کیا رہا۔ آگے رکوع نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو ایک مثال دی کہ کافر لوگوں نے جو ایک بنیاد بنائی تھی، ایک گھر بنایا تھا اپنی تدبیروں کا، اللہ نے اپنی حکمت سے وہ ساری ان کی تدبیروں کا گھر توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا۔ پھر قیامت کے قریب کے احوال بتائے کہ جو ظالم لوگ ہیں، جب ان کی روحوں کو فرشتوں نے قبض کیا تھا، تو اب قیامت میں جب ان کو اندازہ ہوا کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں، تو یہ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اب سلو کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اب چھوڑ دو، ہم دوبارہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن اب اس کا فائدہ نہیں۔ اور پھر یہ بتایا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں، ان کو سلامتی کی خبریں دی جاتی ہیں، اور جنت میں داخلے کی ان کو خبریں اس موقع پر دی جاتی ہیں۔ آگے رکوع نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کافر لوگ مشرک یہ کہتے تھے کہ بھی اللہ اگر چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہی نہ، یہ تو اللہ نے لگایا۔ گویا وہ اپنی نافرمانیوں کا الزام بھی اللہ تعالیٰ پر ڈالتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نبی جی آپ گھبرائیے نہیں، ہم نے پہلے بھی امتوں کے پاس رسول بھیجے، وہ یہ پیغام دیتے رہے، جنہوں نے نہیں مانا تو فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر آپ دیکھیے ہم نے ان کا کیسا برا انجام کیا۔ آگے رکوع نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو ہجرت کے فضائل بتائے کہ اللہ کے راستے کی ہجرت کتنی ضروری ہے، پھر یہ بتایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو تمہیں علم والوں سے وہ بات پوچھنی چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ امت میں 2 ہی طبقے ہیں، ایک پوچھنے والا، ایک بتانے والا۔ بتانے والے کو مجتہد کہتے ہیں، پوچھنے والے کو مقلد کہتے ہیں، اور یہی ترتیب صحابہ کرام سے
سے اب تک چلی آ رہی ہے کہ جو ماہرین ہیں وہ فقہا تھے، وہ بتاتے تھے اور عام لوگ مسائل پوچھتے تھے۔ تو ہمیں بھی الحمدللہ پوری امت مسلمہ مختلف ائمہ کی فقہ پر عمل کرتی ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، اسی طرح فقہ مالکی ہے۔ تو یہ اسی آیت کے تحت ہے کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں، عام لوگ، وہ پوچھتے ہیں فقہا سے اور وہ ہمیں اللہ پاک کے احکامات قرآن و سنت کے مطابق جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اے نبی جی ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر اللہ کے حکم بتائیں۔ تو پتہ چلا قرآن کی تشریح نبی کرتا ہے، تو قرآن کی تشریح حدیث ہوتی ہے۔ اب جو بیچارے منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں، پھر انہوں نے اس قرآن کی آیت کو کیا سمجھا، جبکہ اللہ خود کہہ رہے کہ آپ کو کھول کھول کر بیان کرنے کا حکم ہم دے رہے ہیں، اسی لیے بھیجا ہے۔ تو جب نبی کھولے گا وہ حدیث بن جائے گی، جو قرآن کی آیت ہے وہ تو قرآن ہی رہے گی۔ آگے رکوع نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین کہ دو خدا نہیں بنا سکتے، تمہیں ایک ہی خدا بنانا ہوگا اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے کہ یہ جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، تو اللہ پاک فرما رہے حال یہ ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، سانس گھٹنے لگ جاتا ہے، اور اللہ کے لیے بیٹی بناتے ہیں، اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ مطلب جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تم اللہ کے لیے وہ کیوں مثال دیتے ہو، اس لیے ان کو اس پر تنبیہ فرمائی۔ آگے رکوع نمبر 14 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتا تو ما ترک علیہا من دابہ پھر تو کوئی جانور زمین پر بچتا ہی نہیں، کیونکہ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے جو چل رہے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں ان میں تمہارے لیے عبرتیں ہیں۔ کیسے کہ دیکھو ہم ان کے پیٹ سے تمہیں جو دودھ پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، وہ گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکل کر تمہارے لیے ہم پیدا فرماتے ہیں، کہ پھیکا پانی ہے اور چارہ سبز کھاتی ہے، دودھ سفید دے رہی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اسی رکوع میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی نحل، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی حکم دیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا کہ تو پہاڑوں میں اپنے چھتے بنا اور اونچے اونچے درختوں پر بنا، اور گھوم پھر کر وہ شہد تلاش کرتی ہے، مختلف پھلوں سے رس چوستی ہے۔ تو اللہ فرما رہے فیہ شفاء للناس کہ ہم نے اس کے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو شہد واقعی شفا کی چیز ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے، کیونکہ بعض لوگوں کو موافق نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ شفا کا اعلان نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق کہ رزق کے معاملے میں اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ کیوں؟ نظام کائنات چلانا ہے، سارے مالدار ہوتے تو پھر بھائی یہ ریڑیاں کون لگاتا، گھروں میں کام کون کرتا؟ تو حکمت ہے غریب کو غریب رکھنا کہ وہ مالدار کی خدمت کر سکے گا، اور مالدار کو مال اس لیے دیا کہ وہ غریب کی مدد کر سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی کہ وہ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے تھے، برابر کرتے تھے، تو اللہ پاک نے دو مثالیں دی۔ ایک مثال تو یہ دی کہ دیکھو تمہارے دو غلام ہیں، اب ایک مالک ہے ایک غلام ہے، غلام اور آقا یہ دونوں برابر نہیں، حالانکہ دونوں انسان ہیں، لیکن تم کہتے ہو نہیں ایک اعلیٰ ایک چھوٹا، ان کو برابر نہیں سمجھ سکتے، تو پھر اللہ کے برابر تم کیوں دوسری چیزوں کو لاتے ہو؟ ان میں بھی تو اللہ میں بڑا فرق ہے، اللہ خالق ہے وہ مخلوق ہے۔ دوسری مثال دی کہ ایک آدمی کے دو غلام ہیں اور دونوں ہی اس کے غلام ہیں، ایک فرما بردار ایک نافرمان ہے، تو ہیں وہ دونوں انسان، وہ ان دونوں کو برابر نہیں سمجھتا، تو تم اللہ یعنی خالق اور مخلوق کو برابر کیسے سمجھتے ہو؟ آگے رکوع نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور قیامت اچانک آنے والی چیز ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، پھر اللہ ہی نے سب کچھ سکھایا۔ تو جو اللہ تمہیں سکھا رہا ہے تو تم پر واجب ہے تم اس کا شکر بھی ادا کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہیں
رہنے کے لیے گھر دیے، اور جانوروں کی کھالوں سے تم خیمے بناتے ہو، پھر اس سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو، پھر ان کے بالوں سے مختلف چیزیں تم بناتے ہو، کھالوں سے بناتے ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا دیکھو اللہ نے پہاڑوں میں رہنے کی جگہ بنا دی، پھر تمہیں اللہ نے کرتے دیے جس سے تم سردی گرمی سے اپنی حفاظت کرتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر شکر کرنا تم پر لازم ہے۔ آگے رکوع نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم مختلف لوگوں کے لیے گواہوں کو پیش کریں گے، اور حضور علیہ السلام کو بھی فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے نبی جی ہم آپ کو بھی امت پر بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ جب حضور علیہ السلام خود گواہی کے طور پر آئیں گے، اور اس امت کو بھی اللہ دوسری امتوں پر گواہی کے طور پر پیش فرمائیں گے۔ پھر سے رکوع کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ تبیان لکل شیء، کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ پر اتارا یہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن میں ہدایت کی ہر چیز موجود ہے، بس تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے رکوع نمبر 19 ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ بہت جامع قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے 3 حکم دیے، 3 باتوں سے روکا کہ عدل، احسان اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم دیا، اور فحشاء، منکر اور بغی یعنی بے حیائی، بری باتیں اور نافرمانیوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ تو یہ انتہائی جامع پیغام ہے اسلام کا۔ پھر اللہ نے مثال دی کہ دیکھو تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اس کی مثال دی جیسے کسی عورت نے کوئی دھاگا بنایا بڑی مشکل سے، اور بنانے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتی ہے، سارا خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح تم اعمال کر کر شرک کرنے کی وجہ سے انہیں برباد کرتے ہو، اپنے عملوں کی حفاظت کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کے وعدوں کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں توڑو نہیں۔ کیا مطلب کہ دین کو بیچنا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح رشوت بھی اس میں آتی ہے کہ انسان وعدہ کرتا ہے اللہ سے کہ میں خیانت نہیں کروں گا، پھر وہ پیسوں کے بدلے میں وعدہ توڑتا ہے، تو وہ بھی اسی میں آ گیا۔ پھر یہ فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس چیزیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گی، تو انہی پر دھیان ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا نیک اعمال والوں کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ آگے ادب بتایا قرآن کا کہ جب قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد میں بسم اللہ تلاوت کی ابتدا کا یہی قانون ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ شیطانوں کا تسلط انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، نیک لوگوں پر شیاطین کا تسلط کم ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر دیکھنے میں یہی ہے کہ جنات وغیرہ بھی ایسے لوگوں کو ہی جا کے چمٹتے ہیں جو نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 20 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ تو کسی دوسرے سے قرآن سیکھ کر آتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن عربی میں ہے، اور جس سے سیکھنے جاتے ہیں وہ اجمی ہے، کیونکہ وہ ایک اجمی آدمی تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے۔ تو اجمی بندہ فصیح عربی زبان میں کیسے قرآن سکھا سکتا ہے؟ تم خود سوچو، تمہاری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، تو تم اس پر غور کر لو، یعنی عام لوگوں کی عقل میں تو یہ بات آوے گی نہیں۔ آگے پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی آدمی کفر کا بول بولے تو کافر تو ہو گیا، لیکن اگر کسی ایسی مجبوری میں بولنا پڑا کہ اس کی جان جانے کا اندیشہ تھا اور زبان سے کفر کہہ دیا اور دل میں ایمان پکا تھا، تو پھر اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوگا، اللہ کی نگاہوں میں یہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ آگے پھر رکوع نمبر 21 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ایک بستی کی کہ وہاں لوگ بڑے سکون سے رہ رہے تھے، صبح شام اللہ ان کو رزق عطا فرماتے تھے، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان کے اوپر خوف اور بھوک کا لباس چڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ وہ سب نعمتیں ان سے چھین لی۔ تو یہ مثال دے کر فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہو تو نافرمانیوں اور ناشکریوں کی وجہ سے وہ نعمتیں اللہ تم سے چھین بھی سکتے ہیں، تمہیں بھی احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور یہ بتایا کہ ہم نے تم پر مردار، خون، خنزیر اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے ناموں پر ذبح کیے جاتے ہیں یہ سب حرام کر دیے، تمہیں ان سے بچنا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 22 ہے جو اس پارے کا آخری رکوع ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات کا ذکر کیا کہ وہ امت بھی ہیں، قانت بھی ہیں اور حنیف بھی ہیں۔ امت جو دوسروں کو خیر کی بات بتائے، قانت فرما بردار، اور حنیف وہ جو شرک سے حق کی طرف مڑنے والا ہو۔ اور یہ فرمایا شاکر لانعمی کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری نعمتوں کا بڑا شکر کرنے والے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چنا تھا۔ تو سب لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کے دعوے دار تھے، اللہ نے ان کو یہاں پر بتایا کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے۔ اب یہودی عیسائی دونوں کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور دونوں ہی شرک کرنے والے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے، وہ بھی مشرک تھے۔ تو اللہ فرما رہے ابراہیم مشرک نہیں تھے، اگر تم ملت ابراہیمی پر ہو تو تمہیں بھی شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر اس رکوع کے آخر میں یہ بھی فرمایا، حضور علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے اصول اللہ نے بتائے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائے، اور جھگڑا بھی کرنا پڑے تو انتہائی اچھے طریقے سے کیجیے جس کا برا اثر دوسروں پر نہ پڑے۔ اور پھر اخیر میں یہ فرمایا وصبر، اے نبی جی صبر کیجیے، غم مت کیجیے، دل کو تنگ مت کیجیے، کیونکہ اللہ تو تقوی والوں کے ساتھ ہے اور نیکی کاروں کے ساتھ ہے۔ آپ بھی تقوی اور نیکی پر قائم ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ والی یہ اس پارے کا خلاصہ تھا، جو احکامات تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔